السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں طلباء کی تقریر کے بعد معمول کے مطابق جو خلاصہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں سورہ یوسف کے 7ویں رکوع کا خلاصہ درس ہے۔ خلاصہ درس کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اتنے مختصر اور محدود وقت میں مکمل درس نہیں دیا جا سکتا، اس لیے خلاصہ درس پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف کے 7ویں رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے اور واقعے سے متعلق جو حصہ ہیں وہ سورہ یوسف کا بہت اہم حصہ ہیں۔ ہم اس رکوع کو یا اس حصے کو ایک مرکزی رکوع بھی کہہ سکتے ہیں، مرکزی حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے بیچ کا رکوع ہے، واقعے کا بیچ کا حصہ ہے۔ ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جو تقریباً 6 رکوعات میں یہ آزمائشی سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی امتحان آزمائش تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی۔ اب یہاں سے ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے انعام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس رکوع میں اسی سلسلے انعام کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ رکوع میں بات آئی تھی کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، خواب کی تعبیر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی، اور ایک قاصد کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی، اور خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ متاثر ہوا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمامی طلبہ ادھر متوجہ رہے۔ تقریر سننا اور سمجھنا یہ تعلیم و تربیت کا ایک اہم حصہ ہے، اور قرآن کا بھی ایک اہم تقاضا ہے۔ بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا اور قاصد جو روانہ کیا رہائی کا پیغام لے کر، تو اس قاصد کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا، اس جواب سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت کا اور صبر کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے ہی بادشاہ کے فرمان کو سن کر جیل سے نکل نہیں گئے اور اس پر خوش نہیں ہو گئے۔ ایک نبی جیل میں جو جاتا ہے تو ایک مقصد لے کر جاتا ہے، اور جیل سے جب نکلتا ہے تو ایک مقصد لے کر نکلتا ہے۔ ایک نبی کا اور نبی کے ماننے والوں کا یعنی مومنین کا کام بھی بے مقصد نہیں ہوتا، نہ جیل میں جانا بے مقصد ہوتا ہے اور نہ جیل میں رہنا بے مقصد ہوتا ہے،
اور نہ جیل سے نکلنا بے مقصد ہوتا ہے، اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی وہ خوشیاں نہیں مناتا، نہ جیل میں وہ غم مناتا ہے اور نہ جیل سے نکلنے کے بعد وہ خوشی مناتا ہے۔ جیل میں بھی اپنے فرض منصبی کو یاد رکھتا ہے اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی اپنے فرض منصبی کو یاد رکھتا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاء الرسول، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، اس نے فرمان جاری کیا۔ تو بادشاہ کا قاصد فرمان لے کر پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں۔ فلما جاء الرسول، جب قاصد رہائی کا پیغام لے کر پہنچا تو عام طور سے قیدی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب رہائی کا پروانہ ہمیں ملتا ہے اور کب جیل سے نکلنے کا موقع ہمیں ملتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے اور نبی کے لحاظ سے انہوں نے اس فرمان کو سنا اور فرمان کے مطابق اپنا کردار پیش کیا۔ قال ارجع الی ربک، اس قاصد کو یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ لوٹ جا تیرے رب کی طرف۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رب عربی میں کسے کہتے ہیں۔ یہ مصر کے بادشاہ کی طرف نسبت تھی رب کی، کسی کو اپنا فرما روا قانون ساز حکمراں تسلیم کر لینا، تو اسی کو کہتے اپنا رب مان لینا، اور یہ حق اور یہ مقام صرف اللہ کا ہے۔ لیکن چونکہ مصر کے لوگ مصر کے بادشاہ کو فرما روا سمجھتے تھے، قانون ساز سمجھتے تھے، اپنا حکمراں سمجھتے تھے، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی کو دے دینا ایک طرح سے اس کو اپنا رب مان لینا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اور اللہ نے قرآن میں انہی الفاظ کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ارجع الی ربک، لوٹ جا تیرے رب کی طرف۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ سورہ یوسف میں تقریباً 4-5 مقامات پر رب کی نسبت مصر کے بادشاہ کی طرف کی گئی ہے۔ ان ربی بھی کہی تھی، ان علیم، ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، اور ان عورتوں کے متعلق پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب ان کے مکر و فریب کو جاننے والا ہے۔ بادشاہ کو ابھی تک جو معلوم تھا یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ یہی تھا کہ یوسف عزیز مصر کے گھر میں تھا، اور اس نے عزیز مصر کی بیوی پر بری نیت کی، اور بھی وزیروں کی عورتوں پر بری نیت کی یا دست درازی کی، اور اس الزام میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کو حقیقی واقعے کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو وزیروں کے عورتوں کو اس کا علم تھا جنہوں نے مکر و فریب کیا تھا۔ خود ہی یوسف علیہ السلام پر فریبتا ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو مایوس کیا، ان کے مطالبوں اور تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو عزیز مصر کی بیوی نے اور بھی وزیروں کی بیویوں نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا دشمنی اور انتقام میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ الزام کی صفائی کے بغیر اور صفائی سے پہلے میں جیل سے نکل جاؤں، اس لیے کہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو کام کرنا تھا۔ تو یہ داغ لے کر، عصمت دری کا داغ لے کر، یا زنا کی تہمت کا داغ لے کر، عورتوں پر دست درازی کا داغ لے کر نکلنا جیل سے اور پھر معاشرے میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار میں اور اس عمل میں قیامت تک کے آنے والے، خاص طور سے ان مسلم قیدیوں کے لیے جو ایک مقصد لے کر جیل میں جاتے ہیں، ایک مقصد کے تحت جیل میں جاتے ہیں اور مقصد لے کر جیل سے نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے، تو جب تک کہ الزامات کی صفائی نہ ہو
اور الزام لگانے والے خود اس بات کو تسلیم نہ کرنے کے بے قصور ہے، تب تک وہ جیل سے نہ نکلے۔ یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اسوے میں اور اس کردار میں امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ قطعان ایدی، جنہوں نے عورتوں کے متعلق جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کے مکر و فریب کو زیادہ جانتا ہے۔ گویا کہ عورتوں نے بھی مکر و فریب کیا تھا۔ فما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ تک یہ جب بات پہنچی کہ حضرت یوسف نے نکلنے سے انکار کر دیا، جیل سے رہا ہونے سے انکار کر دیا، کہ جب تک کہ عورتوں کی تحقیق نہ کی جائے، کر لی جائے، عورتوں سے نہ پوچھ لیا جائے میرے متعلق کہ جو تم نے الزام لگایا تھا وہ الزام کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط تھا۔ تو پھر بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر، جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ دست درازی کا الزام لگایا تھا، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہے ما خطبکن، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اس لیے یوسف علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ یہ عورتوں نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور میں ان کی طرف مائل نہیں ہوا، تو انہوں نے دشمنی مجھ پر یہ الزام لگا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ دست درازی کرنا چاہ رہا تھا۔ قلنا حاشا للہ، لیکن اللہ کی مدد نصرت شامل حال ہوتی ہے آزمائش کے بعد۔ وہ جو اللہ نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد لی تھی صبر سے بھی، برداشت کر کے، تب اللہ نے مدد کی۔ اور پھر ان عورتوں نے بھی پھر صحیح اعتراف کر لیا کہ معاملے کی نوعیت کیا تھی۔ قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ یہ تعجب کا ایک طرح سے کلمہ ہے، حاشا للہ، اللہ، اے اللہ، ارے اللہ، ما علمنا من سوء، ہم نے نہیں پایا اس پر کوئی برائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی خرابی ہم نے نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی بھی پھر کہہ اٹھی۔ ایک مرتبہ تو اس سے پہلے بھی اس نے اعتراف کیا تھا عورتوں کے سامنے، لیکن وہ صرف اعتراف عورتوں کے سامنے کیا تھا کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن وہ بچا رہا، اور اگر آئندہ بھی وہ میری طرف مائل نہیں ہوں گا تو پھر جیل میں جانا پڑے گا۔ تو دھمکی کے انداز میں اس نے اس وقت شروع میں جیل میں ڈالے جانے سے پہلے، یا یوسف علیہ السلام کے جیل میں جانے سے پہلے اعتراف عورتوں کے سامنے کیا تھا، لیکن اب اس نے بادشاہ کے سامنے بھی اعتراف کر لیا، عزیز مصر کی بیوی نے، اور کہا کہ الآن حصحص الحق، کو اب حق ظاہر ہو گیا، واضح ہو گیا، انا راوت عن نفسی، میں نے اس کو اپنے طرف مائل کرنا چاہا کہ میرے طرف مائل ہو جائے، مجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے، یعنی وہ جو کہتا ہے کہ عورتوں نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا اور میں مائل نہیں ہوا، میں ان پر فریفتہ نہیں ہوا، میں گناہ سے محفوظ رہا، تو بے شک وہ سچوں میں سے ہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، اب گویا کہ بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ کے سامنے عزیز مصر کی بیوی نے بھی اور ان تمام وزیروں کی بیویوں نے جنہوں نے مکر و فریب کیا تھا یہ اعتراف کر لیا اور کھلے دل سے اس کا اعلان بھی کر دیا کہ یوسف علیہ السلام اس میں بے قصور ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے تقوی کا، اپنی نیکی کا ڈھنڈورا نہیں پیچا اور نہ اس پر کوئی فخر کیا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لیعلم انی لم اخن بالغیب، تاکہ بادشاہ کو معلوم ہو جائے، بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے اور عزیز مصر کو بھی معلوم ہو جائے کہ لم اخن بالغیب، کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے عزیز مصر کے گھر میں رہ کر اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، ورنہ یہ تو نمک حرامی اور احسان فراموشی کی بات ہوگی کہ جس شخص نے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ مجھ کو اپنے گھر میں جگہ دی اور اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کی بیوی کے متعلق کوئی برا ارادہ اپنے دل کے اندر لاؤں، بری نیت ڈالوں اور ہاتھ اٹھاؤں اور اس کی عزت پر حملہ کروں،
تاکہ بادشاہ کو بھی معلوم ہو جائے اور عزیز مصر کو بھی معلوم ہو جائے۔ عزیز مصر کو بھی پہلے معلوم تو ہو ہی گیا تھا، لیکن مزید اسے اطمینان ہو جائے اپنی بیوی کے ذریعے سے بھی کہ میں اس میں قصور، اور یوسف علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، صحیح راستہ نہیں دکھاتا مکر و فریب کرنے والوں کو، جو مکر و فریب کرتے، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو دھوکے میں رکھتے ہیں، جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، الزام کا سہارا لیتے ہیں، سبھی مفہوم اس میں قید میں آتے ہیں۔ کسی پر الزام لگا دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب کے سب مکر و فریب میں یہ چیز آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا، انہیں کامیابی نہیں ملتی، یعنی جس مقصد کے لیے وہ مکر و فریب کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں تو انہیں اس پہ کامیابی نہیں ملتی، بلکہ بعد میں انہی کو ذلت و رسوائی اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر جہاں سے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، مزید حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے اپنے تعلق کو بیان کیا، اور ذرا بھی فقر کا اس پر مظاہرہ نہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، یعنی اپنی پاک دامنی کا تقوی کا ڈھنڈورا یوسف علیہ السلام نے نہیں پوچھا، نفس میرے ساتھ بھی ہے اور نفس برائی کو حکم دیتا ہے، لیکن الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب جس پر رحم کرے۔ گناہ سے بچنے کی تدبیر، کوشش یوسف علیہ السلام نے پوری کی، اور اس کوشش کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا۔ گویا کہ ایک مومن کا کردار جو ہوتا ہے، اگر برائی سے اگر بچنا اس کو نصیب ہو جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کے رحم ہی سے میں گناہ سے بچ سکا۔ تو وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بالکل بری نہیں قرار دیتا، بے شک نفس تو برائی کو حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، یعنی میں جو گناہ سے بچا رہا، عورتیں جو مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، میں مائل نہیں ہوا، تو اس میں اللہ کی رحمت کا بھی دخل ہے، اللہ کی مہربانی کا دخل ہے، اور یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو کہیں بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی نہیں بھولتا، نیکی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کے رحم اور مہربانی کی وجہ سے مجھے نیکی کرنا نصیب ہوا، نیکی میں کر سکا۔ گناہ سے اگر وہ بچتا ہے تو گناہ کے سلسلے میں بھی اس کا یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میں گناہ سے بچا۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے جب عورتوں کے ذریعے سے خود یوسف علیہ السلام پر لگائے گئے الزامات کی صفائی کو سن لیا تو بادشاہ اور زیادہ متاثر ہوا۔ پہلے تو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بتائی تھی اور تدبیر بھی بتلائی تھی، جس میں پورے ملک والوں کی ایک طرح سے خیر خواہی کا جذبہ تھا، ہمدردی کا جذبہ تھا، تو بادشاہ پر اسی وقت سے کچھ نہ کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کا نقش وہ بیٹھ چکا تھا۔ لیکن اب مزید بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اتونی بھی استخلص لی نفسی، کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے خالص کر لوں، اپنا معتمد اسے بنا لوں۔ یعنی معتمد کہتے، خالص کہتے ایسے شخص کو جس پر مکمل میں بھروسہ کر لوں۔ اب گویا کہ بادشاہ نے مکمل بھروسہ یوسف علیہ السلام پر کر لیا، اور مصر کا جو اقتدار تھا، مصر کی جو حکومت تھی، وہ حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہی آپ صرف اس میں وزیر کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے نہیں تھے، بادشاہ نے پورے اختیارات یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی تو بات چیت سے مزید حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت اور ان کی ہمدردی واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ اور یہ بات بھی ملتی ہے کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت دی تھی قیدیوں کو، تو
تو بادشاہ کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جیل میں رہتے ہوئے جب دعوت کی طرف سے غافل نہیں ہے، تو جب اس کو موقع ملا ہے اور بادشاہ نے اس پر بھروسہ کیا ہے، تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام دعوت کیسے نہیں دے سکتے، اور وہاں دعوت کا عمل وہ کیسے چھوڑیں گے؟ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات چیت میں یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کو دعوت دی، اور دعوت بھی بادشاہ نے قبول کر لیا، گویا کہ اسلام قبول کر لیا، اور مصر کا پورا اقتدار یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اور کہا انک الیوم لدینا امین مکین، بے شک آج ہمارے نزدیک آپ مکین ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اور مکین کہتے ہیں جس کو جو صاحب اقتدار ہو، جس کے پاس کلی اختیارات ہو، یعنی گویا کہ مصر کا مختار کل اب یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ یہاں خام کا کچھ مفسرین نے وہ بحث چھیڑ دی کہ غیر اسلامی، کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک غیر اسلامی حکومت میں وزیر کی حیثیت سے رہے، ایک ملازم کی حیثیت سے رہے۔ نہ یوسف علیہ السلام یہاں ملازم کی حیثیت سے گئے تھے، نہ عہدہ قبول کرنے کی حیثیت سے گئے تھے، وہ تو اپنے مشن اور اپنے مقصد کو لے کر گئے تھے، اور اپنے مشن اور مقصد کو پیش کرتے رہے جیل میں بھی، اور جیل سے نکلنے کے بعد بھی، اور اس مشن اور مقصد میں، اس دعوتی عمل میں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مصر کی حکمرانی عطا کی، اور ایک طرح سے ان کے بھائیوں کو بھی دکھانا مقصود تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے حسد اور جلن کیا تھا یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے متعلق کہ ہم سے نہ بڑھ جائے، تو ان کے بھائیوں کو بھی رسوا کرنا تھا۔ جو خام کا حسد اور جلن کرتے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کو کبھی رسوا بھی کرتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر کا مالک بنا دیے، مسلط کر دیجئے، انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ چونکہ جو حالات پیش آنے والے تھے، 7 سال جو ہے تو اچھی بارش کے حالات جس میں اچھی فصل نکلنے والی تھی، اور اس کے بعد پھر قید سالی کے 7 سال آنے والے تھے، تو یوسف علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خاص طور سے یہ زمین سے جو نکلنے والے غلے فصل ہے، اس کا مجھے نگران بنا، یہ کام مجھے سونپ دیجیے، چونکہ بادشاہ نے پہلے حوالے کر دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام پھر حکومت کی درستگی میں اور نظام کے چلانے میں مصروف ہو گئے۔ پھر اللہ نے اس پر تبصرہ کیا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور اسی طرح ہم نے مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں تمکن اور اقتدار عطا کیا۔ یہ مکنا کا جو لفظ اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر بھی یہ لفظ کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ اللہ کے دول صحابہ کرام کے حوالے سے یہ قرآن مجید میں آیت ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، یہ وہی لوگ ہیں، یعنی صحابہ کرام اہل ایمان جس میں خود اللہ کے رسول بھی تھے اور اللہ کے رسول کے ماننے والے۔ مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین میں ان کو حکومت اور اقتدار عطا کرے تو اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کو حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ تو یہی الفاظ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال کیے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں اقتدار عطا کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتے تھے جیسا چاہتے تھے اپنا حکم چلاتے تھے، اپنا اختیار چلاتے تھے، ان کے اوپر اور کسی کا حکم نہیں تھا۔ آخری حکم اور بڑا حکم پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ وہ بحث ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کسی غیر اسلامی حکومت کے تابع اور پابند بن کر رہے، یا پھر اللہ کا حکم کے تابع اور پابند بن کر رہے، بحث اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔
اس لیے کہ پورے اللہ نے خود تبصرہ اس کی وضاحت کر دی کہ ہم نے پورے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا کر دیا، اور وہ جس طرح سے چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے وہ جاتے بھی تھے اور اپنا حکم چلاتے تھے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم ہماری رحمت پہنچاتے ہیں من نشاء جس کو چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کا، بھلائی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سے ہوش سنبھالا تو وہ احسان ہی کرتے رہے، اپنے باپ کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کرتے رہے، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کرتے رہے، عزیز مصر کے ساتھ بھی بھلائی اور احسان کرتے رہے، عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ بھی بھلائی احسان ہی کرتے رہے، اس لیے کہ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے تقاضے اور مطالبے کو اگر پورا کر لیتے تو یوسف علیہ السلام بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچایا اور اس کو بھی گناہ سے بچایا، اور بھی عورتوں کو گناہ سے بچایا، اور جیل میں بھی رہے تو احسان کرتے، بھلائی کرتے ہوئے ہی قیدیوں کے ساتھ انہوں نے بھلائی کی دعوت بھی دی، ان کے خواب کی تعبیر بتلائی، تو اللہ نے فرمایا ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم اجر ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کا۔ گویا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ صلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا اقتدار اور حکومت کی صورت میں، لیکن اصل اجر یہ نہیں ہے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، لیکن آخرت کا جو اجر ہے وہ بہت بہتر ہے کن لوگوں کے؟ للذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور جو متقی اور پرہیزگار بن کر رہے۔ گویا کہ آخرت کے اجر کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور تقوی کی۔ دنیا میں اگر کوئی بھلائی کرے گا، کوئی غیر مسلم، کوئی کافر بھی بھلائی کرے گا، دنیا کے حد تک کچھ اس کو بھلا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اجر کے لیے، آخرت کے انعام کے لیے ایمان شرط ہے اور تقوی شرط ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور تقوی کی روش اختیار کی، تو ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ تو محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، یہ مختصر خلاصہ درس جو سورہ یوسف کے 7ویں رکوع کے حوالے سے پیش کیا گیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس رکوع میں اللہ کی طرف سے جو نصیحتیں ہیں اور یوسف علیہ السلام کے اس کردار میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام میں ان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے جو سبق ہے اور جو نصیحت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔